بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ عبادت کا مفہوم، یہ میرا انالیسز ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اس بات کو ڈس لائک کریں یا آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں۔ دیکھیں، عبادت کے مفہوم سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سب سے زیادہ عزیز چیز ہے، سب سے زیادہ پیاری چیز ہے، آپ اس کو اللہ کی راہ پر قربان کریں، یہ ہے عبادت۔ اب عبادت، مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ اپنے دل سے پڑھیں تو یہ عبادت ہے۔ اگر مفہوم نماز کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ وجود سے عبادت کرتے ہیں تو اس میں محنت کا کانسیپٹ ہوگا، لیبر کا کانسیپٹ ہوگا، ارننگ کا کانسیپٹ ہوگا۔ آپ کچھ مانگیں گے، بالکل وہ تو اللہ بڑا مہربان ہے، اس سے مانگنا چاہیے، لیکن عبادت دل سے کریں، شوق کے ساتھ کریں۔ شوق تھکاتا نہیں ہے، نہ تھکنے دیتا ہے۔ جس میں تھکاوٹ ہو تو وہ شوق نہیں ہوتا، وہ محنت ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل سے عبادت کریں، آپ اپنے دل سے سجدہ کریں، یہ ہے عبادت۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو میری راہ پر قربان کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو آپ سے غائبی طور پر آواز آئی کہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرا رب کیا مجھے اس وقت میں جب آگ میں ڈلوایا جا رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ بالکل آپ کو آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے آگ میں ڈلوانا چاہتا ہے تو میں بھی آگ میں جانا چاہتا ہوں، بیچ میں کوئی تیسری بات نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے اندر محبت پیدا کریں۔ محبت ہے تو سارا کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ مثلا ابلیس کے بارے میں جب عزازیل تھا، جب وہ ابلیس نہیں بنا تھا، قرآن پاک کے پہلے پارہ میں سورۃ البقرہ کے اندر اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو باقی سب نے سجدہ کیا، جو سب سے زیادہ جس نے عبادت کی تھی، جس نے رکوع سجود کیے تھے، اس نے سجدہ نہیں کیا، جو اس وقت تک عزازیل تھا۔ تو بعد میں ابلیس بن گیا۔ وہ کیوں بنا؟ اللہ تعالیٰ اس کا معبود تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محبوب نہیں تھا۔ اگر محبوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات نہ کہتا جو اس نے کہی کہ یا اللہ یہ تو تم نے اس کو حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو آگ کا بنایا ہوا ہوں۔ محبوب کی باتیں دیکھی جاتی ہیں، اصول نہیں دیکھے جاتے، اصول ساز کو دیکھا جاتا ہے۔ شیطان تب شیطان بنا جب اس نے اس بات کو دیکھا کہ جی میں تو افضل ہوں اور وہ ایک حقیر مٹی سے ہے، تو بعد میں ہو گیا، ابلیس بن گیا، مردود ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی طریقے سے میدان کربلا میں اگر آپ دیکھتے ہیں، شریعت اور طریقت کی بات اب کرنے لگا ہوں۔ شریعت اب میدان کربلا میں جو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو شہید کرنے والے تھے، نماز انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، یا یہ بھی کہا ہوگا، تاریخ بتاتی ہے کہ جلدی امام کو شہید کریں تاکہ ہم نماز بھی پڑھنے جانا ہے ہم نے۔ اب اگر ان کے اندر محبت کی بات ہوتی، اگر ان کے اندر اسلام کی محبت اور اسلام کی چاہت کی بات ہوتی تو سامنے تو نواسہ رسول تھا، تو وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے تو اس کے نواسے کو کس طرح شہید کر سکتے تھے؟ بات وہی ہے، شریعت کی نماز انہوں نے پڑھی، لیکن طریقت کی نماز
حضرت امام حسین علیہ السلام نے پڑھی، تو وہ نماز ہی باطل جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب پر درود تو بھیجا جائے لیکن ساتھ ہی اس کے نواسے کو شہید کرنے کی بات کی جائے۔ تو اسی طریقے سے عبادت کے اندر شوق پیدا کریں، عبادت کے اندر محبت پیدا کریں، عبادت کے اندر چاہت پیدا کریں۔ سجدہ آرزو والا بھی ہوتا ہے، سجدہ بغیر آرزو والا ہو۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہے، آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں بیٹھنے کا حکم دیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، تو کہا گیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے۔ تو کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام نے، جن کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، کیا انہوں نے اپنی بیوی کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے سے منہ موڑا؟ بالکل نہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین کربلا میں اپنے بھائیوں بچوں سمیت شہید کر دیے گئے، کیا ان کے گھر والوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑا؟ بالکل نہیں۔ عبادت محبت مانگتی ہے، عبادت سچی چاہت سے کی جائے، عبادت ہو تو اس میں تیسری کوئی چیز نہ ہو، صرف شوق ہو۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے کہ آپ اگر اکیلے بیٹھے ہوں، آپ اگر تنہا ہوں، تو آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں کس کس موقع پر مصیبت میں گرفتار ہوا، کس کس موقع پر میری اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی۔ تو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو ایک لگاؤ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لگاؤ کی عبادت ہے، جو محبت کی عبادت ہے، پھر وہی سچی اور پکی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا شامل ہے، عبادت میں سخی ہونا شامل ہے۔ اب سخی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ سخاوت کریں۔ دیکھیں سخی ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی امیر کے مال پر توقع نہ رکھیں، کسی امیر کے مال پر امید نہ رکھیں، کسی امیر کے مال پر آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے پاس بھی ہو۔ آپ کسی کا حق، اپنا حق چھوڑ دیں، کسی کو تقسیم کسی کو معاف کر دیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ دیکھیں عبادت بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کو معاف کرتے جائیں عبادت ہے، لوگوں کے لیے اپنے مال کو قربان کرتے جائیں عبادت ہے، مال ختم ہو جائے تو خیال کی خیرات کرنا شروع کر دیں تو عبادت ہے۔ خیال آپ کا مسلمان نہیں ہوتا، حال 1 منٹ میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ خیال سے مراد آپ کی اللہ پر امیدیں ہیں، آپ اللہ سے کیا امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا امید رکھتے ہیں، تو یہ ہے آپ کی اصل عبادت۔ کوشش کریں اپنے آس پاس رشتہ داروں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔